بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین اور ناظرین، آج میں شب برات کے متعلق چند احادیث اور قرآن کی روشنی میں اس رات کی حقیقت کیا ہے اس کو آپ احباب کے سامنے بیان کروں گا۔ اس کو بغور سماعت فرمائیں، اس لیے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ سرے سے شب برات کا انکار ہی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور بعض لوگ اسے بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ 2 رکعت نماز ایسی ہے کہ اس میں پڑھنے سے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، خاص نماز ہے، اس طرح کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، شب برات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ شب برات کی فضیلت 10 صحابہ سے مروی ہے۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری، حضرت انس رضی اللہ عنہ جیسے کبار صحابہ روایت کرنے والے ہیں۔ جیسے شب برات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور ظاہر ہے لوگ اسے کہتے ہیں ضعیف حدیث ہے۔ ہاں، ضعیف حدیث ہے، کیوں نہیں؟ حدیث کا اصول یہ ہے کہ کئی ضعیف حدیثیں جمع ہو جاتی ہیں تو اس کو بھی تقویت مل جاتی ہے، اور ظاہر ہے ہم ان احادیث سے کوئی فرض نماز یا زکوٰۃ، روزہ، حج تو فرض نہیں کریں، بلکہ شب برات یہ بھی نفلی عبادتیں ہیں، اسی کو تو ثابت کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، شعبان کا مہینہ ہی بڑا افضل ہے۔ اللہ کے نبی اس مہینے میں برکت کی دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان، کہ اکثر شہرا صیاما من شعبان، کہ اللہ کے نبی کو میں نے مسلسل 1 مہینے کے روزے رکھتے ہوئے رمضان کے علاوہ کسی میں نہیں دیکھا۔ شعبان کے مہینے میں اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث ہے کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایو صیام افضل بعد رمضان، کہ رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ صیام شعبان لتعظیم رمضان، شعبان کے روزے ہیں کہ رمضان کی تعظیم کے سلسلے میں۔ شعبان کے سلسلے میں کہ خاص عبادت کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، بیہقی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا کہ اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات میں قیام کرو، جاگو، عبادت کرو اور دن کا روزہ رکھو۔ جیسا کہ اس مرتبہ جمعرات کی شام میں جاگنا ہے، جمعہ کے دن روزہ رکھنا ہے، یہ عمل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ ہاں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یصومن احدکم یوم الجمعۃ الا ان یصوم قبلہ وبعدہ، یعنی حدیث کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ صرف جمعہ ہی کے دن کے لیے خاص مت سمجھو کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنا ہے یا جمعہ کے آنے تک انتظار نہ کرو، یہ مطلب ہے حدیث کا۔ اور فرمایا کہ اس سے آگے یا اس کے پچھلے ایک روزہ رکھ لے۔ اور رہی بات یہ کہ اس مرتبہ تو اتفاقاً جمعہ میں روزہ پڑ رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کتنے روزے، 1 روزہ ہے، 2 روزہ ہے، 3 روزے۔ آپ دیکھیں، شعبان میں 1 ہی روزہ ہے، 2 روزے تو محرم میں ہیں، 3 روزے ان لوگوں کے لیے مستحب سے۔ ہر مہینہ ہجری کے اعتبار سے 13، 14، 15 کو جو ایام 20 کے روزے رکھے جاتے ہیں ان کے لیے اس مہینہ بھی رکھتے ہیں، تو وہ فضیلت بھی حاصل ہو گئی، یہ فضیلت بھی حاصل ہو گئی۔ تو اس رات میں قیام کرنا اور دن میں روزہ رکھنا۔ اور فرمایا کہ اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فینزل اللہ تعالی الی السماء الدنیا فیقول، اللہ تعالیٰ 15ویں شب کو شعبان کے آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتا، الی من مستغفر فاغفرہ، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا آج کی رات میں اس کی مغفرت کروں، الی من مسترزق فارزقہ، کوئی ہے آج کی رات میں روزی چاہنے والا میں اسے روزی دوں، الی من مبتلان فاعافیہ، کوئی ہے مصیبت میں مبتلا کہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں، الا وکذا الا وکذا حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ صبح صادق تک یہی سلسلہ ہوتا ہے۔ اور بعض روایتوں کے اندر ہے، ان اللہ لیطلع الی السماء الدنیا فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، فیغفر لجمیع الخلق، سارے لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں، الا المشرک،
अविल मुशाहिन, अल्लाह ताला मुशरिक की इस रात में मग़फ़िरत नहीं फरमाते और कीना परवर की मग़फ़िरत नहीं फरमाते। और बाज़ रिवायतों में है जो अपना पैजामे को टखने से नीचे रखता है उसकी मग़फ़िरत नहीं करते, शराबी जो मुसलसल शराब पीता उसकी मग़फ़िरत नहीं करते, और वालिदैन के नाफरमान के अल्लाह ताला मग़फ़िरत नहीं करते, रिश्ते नाते तोड़ने वाला उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाते। तो इन तमाम चीज़ों से अगर तौबा कर ले अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। ये हदीसें हैं। और एक हदीस में है इब्न माजा की, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी 15वीं शब में मेरे यहाँ आराम फरमाते, रात में उठकर देखा कि आप नहीं हैं, मैं तलाश करते हुए गई, फ़ैज़ा हुआ फिल बकी, अल्लाह के नबी उस वक़्त में बकी कब्रस्तान में थे, उम्मत के लिए दुआ मग़फ़िरत करते थे। तो इससे तीसरा अमल मालूम हुआ कि कब्रस्तान को जाना भी साबित है, लेकिन ऐसे अल्लाह के नबी गए कि दूसरों को मालूम नहीं था, ऐसे जाना कि लाइटिंग सवार कर मजमा लेकर जाना, ये गलत है। सही तरीक़ा सुन्नत तरीक़ा कि आपने जाएँ मरहुमीन के लिए, ज़िंदगी में एक मरतबा भी चले गए तो ये सुन्नत अदा हो जाएगी। और उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, या आयशा कि तुम्हें मालूम है ये कौन सी रात है? फरमाया नहीं। फरमाया शाबान की 15वीं शब है। इन्नल्लाह यंज़िलु फ़ी समाई दुनिया, अल्लाह ताला आसमान दुनिया की तरफ नुज़ूल फरमाते हैं। और फरमाया फ़युग़फ़रु लिअक्सरि मिन शारी बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाते हैं। और उसके बाद आखिर में आप देखें शब बारात में करने वाले 3 काम हैं। एक तो रात में क़ियाम करना, रात में जागना, और उसमें जागकर जो चाहे आप इबादतें कर सकते हैं, उम्र क़ज़ा के पढ़ सकते हैं, सलात व तस्बीह पढ़ सकते हैं। और उसके बाद दिन में रोज़ा रखना, नफिल रोज़ा रखने से सवाब है, और रात में कब्रस्तान जाना, ये 3 अमल करने के हैं। और इसके बाद एक हदीस में फरमाया अल्लाह के नबी ने कि फ़ैज़ा बक़िया मिन निस्फ़ मिन शाबान फ़ला तसूमू, जब शाबान के 15 दिन गुजर जाए उसके बाद रोज़े ना रखो, क्योंकि इसके बाद रमज़ान आने वाला है, इसमें खा पी कर तुम तरो ताज़ा रहो, उसके बाद रोज़े ना रखो, रमज़ान की तैयारी करो। ये इतनी हदीसें हैं कि इससे मालूम हो गया होगा कि अल्लाह तबारक व तआला इस शाबान की कितनी फ़जीलतें हैं अहादीस के अंदर, तो इसका इनकार नहीं किया जा सकता। ये जमहूर का मज़हब 1400 साल से चला आ रहा है। अल्लाह ताला हम सब को भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।